الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الغلول وقول اللہ تعالی ومن یغلل یات بما غل یوم القیامہ۔ مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے کچھ چورا لینا۔ اللہ نے فرمایا ہے اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت میں اسے لے کر آئے گا۔ حدیث نمبر 3073۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور غلول کا ذکر کیا۔ غلول کے مطلب کا معنی ہے خیانت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا، اس جرم کی ہولناکی کو واضح کرتے ہوئے کہا، میں تم میں سے کسی کو بھی خیانت قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ چلا رہی ہو، یا اس کی گردن پر گھوڑا لدا ہوا ہو اور وہ چلا رہا ہو، اپنی آواز بول رہا ہو، اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، اور اس کی گردن پر اونٹ لدا ہوا ہو اور وہ آواز نکال رہا ہو، چلا رہا ہو، اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو رب کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، یا وہ اس حال میں آئے کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی اسباب لادے ہوئے ہو اور مجھ سے کہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، لیکن میں اس سے یہ کہوں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا، یا اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے ہوں جو اسے حرکت دے رہے ہوں اور وہ کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اور میں کہوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا پیغام پہلے ہی پہنچا چکا تھا۔ اور ایوب سختیانی نے بھی ابو حیان سے روایت کیا ہے، گھوڑا لادے دیکھوں جو ہنہنا رہا ہو، یہ اتنا الفاظ کا فرق بتایا ہے۔ فتح اسلام کے بعد میدان جنگ میں جو بھی اموال ملیں وہ سب مال غنیمت کہلاتا ہے، اسے باضابطہ امیر اسلام کے ہاں جمع کرنا ہوگا، بعد میں شرعی تقسیم کے تحت وہ مال دیا جائے گا اور تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں خیانت کرنے والا عند اللہ بہت بڑا مجرم ہے، جیسا کہ حدیث حاضہ میں بیان ہوا ہے۔ بکری، گھوڑا، اونٹ، یہ سب چیزیں تمثیل کے طور پر بیان کی گئی ہیں، مثال کے طور پر۔ روایت میں اموال غنیمت میں سے ایک چادر کے چرانے والے کو بھی دوزخی کہا گیا ہے، چنانچہ وہ حدیث آگے مذکور ہے۔ یہاں پر فتح الباری کی عبارت نقل کی گئی ہے، آخر میں اس کا خلاصہ ہے، اس حدیث میں وعید ہے اہل معاصی کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے، احتمال ہے کہ یہ اٹھانا بطور عذاب اس کے لیے ضروری ہو تاکہ وہ سب کے سامنے ذلیل ہو، بعد میں اللہ کو اختیار ہے، چاہے اسے عذاب کرے چاہے معاف کرے۔ یہ حدیث آیت کریمہ یاتی بما غل یوم القیامہ سورہ آل عمران آیت نمبر 161 کی تفسیر بھی ہے کہ وہ عاصی اس خیانت کو قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے ہماری 3073، یہ متفق علیہ ہے۔ باب القلیل من الغلول،
माल गनीमत में से जरा सी चोरी कर लेना, थोड़ा सा ही माल उठा लेना। और अब्दुल्ला बिन अम्र ने बाप की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नहीं किया कि आपने चोराने वाले का असबाब जला दिया था, और ये ज्यादा सही है उस रिवायत से जिसमें जलाने का जिक्र है। हदीस नंबर 3074। अब्दुल्ला बिन अम्र रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामान व असबाब पर एक साहब मुकर्रर थे जिनका नाम करकरा था। उनका इंतकाल हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो जहन्नम में गया। फिर सहाबा उन्हें देखने गए तो एक अबा जिसे खयानत करके उन्होंने छुपा लिया था उनके यहाँ मिली। इमाम बुखारी ने कहा कि मोहम्मद बिन सलाम ने इब्ने वैना से नकल किया और कहा ये लफ्ज करकरा बेफतहे काफ है, करकरा जो उनका नाम था। मालूम हुआ कि माल गनीमत में से जरा सी चीज की चोरी भी हराम है, जिसकी सजा यकीनन दोज़ख होगी। इस हदीस से उन लोगों का रद्द हुआ जो कहते हैं कि मोमिन गुनाहों की वजह से दोज़ख में नहीं जाएगा। कुरान पाक ने साफ ऐलान किया है, वमन यग़लुल याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, खयानत करने वाला खयानत की चीज को अपने सर पर उठाए क़यामत के दिन हाजिर होगा। ये वो जुर्म है कि अगर किसी मुजाहिद से भी सरजद हो तो उसका अमल जिहाद बातिल हो जाता है, जैसा कि इस हदीस से जाहिर हुआ। बाबु मा युकरहु मिन ज़ब्हिल इबिल वल गनम फिल मगानिम, माले गनीमत के ऊंट बकरियों को तकसीम से पहले ज़बह करना ये मकरूह है। हदीस नंबर 3075। राफे बिन खदीज रिवायत करते हैं कि मकाम ज़ुल्हुलैफा में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पड़ाव डाला। लोग भूखे थे। इधर गनीमत में हमें ऊंट और बकरियां मिली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के पीछे के हिस्से में थे। लोगों ने भूख के मारे जल्दी से हांडियां चढ़ा दी। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन हांडियों को ऊंधा कर दिया गया और उलट दिया गया। फिर आपने गनीमत की तकसीम शुरू की। 10 बकरियों को एक ऊंट के बराबर रखा। इत्तेफाक से माले गनीमत का एक ऊंट भाग निकला। लश्कर में घोड़ों की कमी थी। लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन ऊंट ने सबको थका दिया। आखिर एक सहाबी ने उसे तीर मारा, और ये तीर मारने वाले इस हदीस के रावी वही राफे बिन खदीज ही हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से ऊंट जहां था वहीं रुक गया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन पालतू जानवरों में भी जंगली जानवरों की तरह बाज दफा वहशत पैदा हो जाती है। इसलिए अगर इनमें से कोई काबू में न आए तो उसके साथ ऐसा ही करो। अबाया कहते हैं कि मेरे दादा यानी राफे ने खिदमत नबवी में अर्ज किया, कहा कि हमें उम्मीद है या यूं कहा खौफ है कि कल कहीं हमारी दुश्मन से मुठभेड़ न हो जाए। इधर हमारे पास छुरी नहीं है तो क्या हम बांस की खपच्चियों से ज़बह कर सकते हैं? आपने फरमाया, जो चीज खून बहा दे और ज़बह करते वक्त उस पर अल्लाह ताला का नाम भी लिया गया हो तो उसका गोश्त खाना हलाल है। अलबत्ता वो चीज जिससे ज़बह किया गया हो दांत और नाखून ना होना चाहिए। तुम्हारे सामने मैं इसकी वजह बयान करता हूं। दांत तो इसलिए नहीं कि वो हड्डी है, और नाखून इसलिए नहीं कि वो हबशियों की छुरियां हैं। राफे के कलाम का मतलब ये है कि तलवार से हम जानवरों को इसलिए नहीं काट सकते कि कल परसों जंग का अंदेशा है।
ایسا نہ ہو تلواریں کند ہو جائیں، تو کیا ہم بانس کی کھپچیوں سے کاٹ لیں کہ ان میں بھی دھار ہوتی ہے؟ ہڈی جنوں کی خوراک ہوتی ہے، ذبح کرنے سے نجس ہو جائے گی۔ ناخن حبشیوں کی چھریاں ہیں، حبشی اس وقت کافر تھے تو آپ نے ان کی مشابہت سے منع فرمایا۔ باب اور حدیث میں یہی مطابقت ہے جو ظاہر ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں کو الٹا کرا دیا، اس لیے کہ بغیر اجازت ان کا ذبیحہ مکروہ تھا، شوربہ بہا دیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ وَأَمَّا اللَّحْمُ فَلَمْ يُتْلَفْ بَلْ يُحْمَلْ عَلَىٰ أَنَّهُ جَمَعَ وَرُدَّ إِلَى الْمَغَانِمِ، گوشت کو تلف کرنے کی بجائے جمع کر کے مال غنیمت میں شامل کر دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ باب البشارت فی الفتوح، فتح کی خوشخبری دینا۔ حدیث نمبر 3076۔ یہاں پر جو روایت ہے وہ ہے حضرت قیس سے۔ قیس کہتے ہیں کہ مجھے جریر بن عبداللہ بجلی نے بتایا کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الخلصہ کو تباہ کر کے مجھے خوش کیوں نہیں کرتے؟ یہ یمن کا کعبہ کہا جاتا تھا، ذی الخلصہ یمن کا کعبہ مانا جاتا تھا۔ یہ ذی الخلصہ یمن کے قبیلہ خثعم کا بتکدہ تھا، کعبہ کے مقابل میں اسے بنایا گیا تھا، جسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ چنانچہ میں اپنے قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر تیار ہو گیا۔ یہ سب اچھے شہ سوار تھے۔ پھر میں نے نبی اکرم سے عرض کیا کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح سے جم نہیں پاتا، تو آپ نے میرے سینے پر دستے مبارک مارا، سینے پر میرے ہاتھ مارا، اور میں نے آپ کی انگلیوں کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ آپ نے پھر یہ دعا دی، اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور اسے صحیح راستہ دکھانے والا بنا دے، اور خود اسے بھی راہ پایا ہوا کر دے۔ پھر حضرت جریر مہم پر روانہ ہوئے اور ذی الخلصہ کو توڑ کر جلا دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم کی خدمت میں خوشخبری بھیجوائی۔ حضرت جریر کے قاصد حسین بن ربیعہ نے خدمت نبوی میں جا کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بتکدہ جل کر ایسا سیاہ نہیں ہو گیا جیسا خارش والا بیمار اونٹ سیاہ ہوا کرتا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے احمس کے سواروں اور ان کے پیدل جوانوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ مسدد نے اس حدیث میں یوں کہا، ذی الخلصہ خثعم قبیلے میں ایک گھر تھا۔ خارش زدہ اونٹ بال وغیرہ جھڑ کر کالا اور دبلا پڑ جاتا ہے، اسی طرح ذی الخلصہ جل بھن کر چھت وغیرہ گر کر کالا پڑ گیا تھا۔ باب کا مطلب اس طرح نکلا کہ جریر نے کام پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھیجی۔ فساد اور بدامنی کے مراکز کو ختم کرنا قیام امن کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ مراکز مذہب ہی کے نام پر بنائے جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مسجد کو بھی گرا دیا جو مسجد زرار کے نام سے مشہور ہوئی۔ باب ما یؤت البشیر، فتح اسلام کی خوشخبری دینے والے کو انعام عطا کرنا۔ حضرت کعب بن مالک نے جب انہیں توبہ کے قبول ہونے کی خوشخبری سنائی گئی تو خوشخبری سنانے والے کو 2 کپڑے انعام دیے تھے۔
یہ خوشخبری سلمہ بن اکوع یا حمزہ بن عمرو واسطی نے دی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب المغازی میں موصولاً روایت کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی بھی امر کی خوشخبری سنانے والے کو انعام دیا جانا مستحب ہے۔ پھر جنگ میں فتح کی بشارت میں تو بڑی اہم چیز ہے، اس کی بشارت دینے والا یقیناً انعام کا حقدار ہے۔ باب لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد وہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 3077، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت مکہ سے مدینہ کے لیے باقی نہیں رہی، البتہ حسن نیت اور جہاد باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ خاص مکہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت مراد ہے۔ پہلے جب مکہ دارالاسلام نہیں تھا اور مسلمانوں کو وہاں آزادی نہیں تھی تو وہاں سے ہجرت ضروری ہوئی، لیکن اب مکہ اسلامی حکومت کے تحت آ چکا، اس لیے یہاں سے ہجرت کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا۔ یہ معنی ہرگز نہیں کہ سرے سے ہجرت کا حکم ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جب تک دنیا قائم ہے اور جب تک کفر اور اسلام کی کشمکش باقی ہے، اس وقت تک ہر اس خطہ سے جہاں مسلمانوں کو احکام اسلام پر عمل کرنے کی آزادی حاصل نہ ہو، دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے۔ ہجرت کے لغوی معنی چھوڑنا، اصطلاح میں اسلام کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دارالاسلام میں جا رہنا۔ اگر یہ ہجرت رضائے الہی کے لیے مقررہ اصولوں کے تحت کی جائے تو اسلام میں اس کا بڑا درجہ ہے، اور اگر دنیا طلبی یا کوئی غرض سے فاسد ہو تو اس ہجرت کا عند اللہ کوئی ثواب نہیں ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع ہی میں انما الاعمال بالنیات میں بتا دیا ہے اور اسے نقل فرمایا ہے۔ اس دور پرفتن میں بھی یہی حکم ہے۔ جو لوگ کسی ملک میں مہاجر کے نام سے مشہور ہوں، ان کو خود فیصلہ کرنا ہے وہ مہاجر کس قسم کے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، سورہ قیامہ آیت نمبر 14-15 کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں اور اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں۔ حدیث نمبر 3078 3079، مجاشع بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ مجاشع اپنے بھائی مجالد بن مسعود کو لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ مجالد ہیں، آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد اب ہجرت باقی نہیں رہی، ہاں میں اسلام پر ان سے بیعت لے لوں گا۔ اس حدیث میں ابتدائے اسلام کی ہجرت از مکہ برائے مدینہ مراد ہے، یعنی مکہ سے مدینہ۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں سے ہجرت کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ روایت کا مطلب یہی ہے۔ حدیث نمبر 3080، عمر اور ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عطا سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ تبیر پہاڑ کے قریب قیام فرما تھیں۔ آپ نے ہم سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکہ پر فتح دی تھی اس وقت سے ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سبیر مشہور پہاڑ کا نام ہے۔
باب اذا اضطر الرجل الى النظر في شعور اهل الذمه والمؤمنات اذا عصينا الله وتجريدهن، ذمی یا مسلمان عورتوں کے ضرورت کے وقت بال دیکھنا درست ہے، اس طرح ان کا ننگا کرنا بھی جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ حدیث نمبر 3081، سعد بن عبیدہ نے خبر دی حسین کو، اور ابو عبد الرحمن نے سعد بن عبیدہ کو، اور یہ عثمانی تھے۔ انہوں نے ابن عطیہ سے کہا جو علوی تھے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب یعنی علی کو کس چیز سے خون بہانے پر جرأت ہوئی۔ میں نے خود ان سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے اور زبیر بن عوام کو نبی اکرم نے بھیجا اور ہدایت کی کہ روضہ خاک پر جب تم پہنچو تو تمہیں ایک عورت ملے گی، عورت کا نام سارہ تھا، جسے حاطب بن ابی بلتعہ نے ایک خط دے کر بھیجا ہے، تم وہ خط اس سے لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ہم اس باغ تک پہنچے، ہم نے اس عورت سے کہا خط نکال۔ اس نے کہا کہ حاطب نے مجھے کوئی خط نہیں دیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط خود بخود نکال کر دے ورنہ تلاشی کے لیے تمہارے کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ تب کہیں اس نے خط اپنے نیفے میں سے نکال کر دیا۔ جب ہم نے وہ خط رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے حاطب کو بلا بھیجا۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا، حضور میرے بارے میں جلدی نہ کریں، اللہ کی قسم میں نے نہ کفر کیا ہے اور نہ میں اسلام سے ہٹا ہوں، صرف اپنے خاندان کی محبت نے اس پر مجبور کیا تھا۔ آپ کے اصحاب مہاجرین میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے رشتہ دار وغیرہ مکہ میں نہ ہوں، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں اور ان کی جائیداد کی حمایت نہ کراتا ہو، لیکن میرا وہاں کوئی بھی آدمی نہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ ان مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ مجھے اس کا سر اتارنے دیں، کہ مجھے ان کو قتل کرنے دیں، تو منافق ہو گیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات سے خوب واقف تھا اور وہ خود اہل بدر کے بارے میں فرما چکا ہے کہ جو چاہو کرو۔ ابو عبد الرحمن نے کہا حضرت علی کو اسی ارشاد نے کہ تم جو چاہو کرو قریظی پر دلیر بنا دیا ہے۔ ابو عبد الرحمن کا کلام مبالغہ ہے، یعنی بہت مبالغہ آمیز ہے۔ حضرت علی کی خدا ترسی اور پرہیزگاری سے بعید ہے کہ وہ خون ناحق کریں۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ نکالا اور یہ مسئلہ بیان کیا کہ ضرورت کے وقت عورت کی تلاشی لینا، اس کا برہنہ کرنا درست ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس عورت نے وہ خط اپنی چوٹی میں سے نکال کر دیا۔ اس پر حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہر دو روایتوں میں مطابقت یہ ہے کہ اس عورت کے سر کی چوٹی اتنی لمبی تھی کہ وہ ازار بند باندھنے کی جگہ تک لٹکی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اس کو چوٹیا کے اندر گوندھ کر نیچے مقات کے پاس ازار میں ٹانک لیا تھا، چنانچہ اس جگہ سے نکال کر دیا۔ راویوں نے جیسا دیکھا ویسے بیان کر دیا۔ سلف امت میں جو لوگ حضرت عثمان کو حضرت علی پر فضیلت دیتے تھے انہیں عثمانی کہتے، اور جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے انہیں علوی کہتے تھے۔
یہ اصطلاح ایک زمانہ تک رہی پھر ختم ہو گئی۔ اہل سنت میں یہ عقیدہ قرار پایا کہ کسی صحابی کو کسی پر فوقیت نہیں دینا چاہیے، وہ عند اللہ سب مقبول ہیں، ان میں فاضل کون ہے اور مفضول کون یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یوں خلفائے اربعہ کو حسب ترتیب خلافت اور صحابہ پر فوقیت حاصل ہے، پھر عشرہ مبشرہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ باب استقبال الغزاة، غازیوں کے استقبال کو جانا جب وہ جہاد سے پلٹ کر آئیں۔ حدیث نمبر 3082 متفق علیہ۔ عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں عبداللہ بن جعفر سے، انہوں نے کہا تمہیں وہ قصہ یاد ہے جب میں اور تم اور عبداللہ بن عباس تینوں آگے جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا ہاں یاد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور ابن عباس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا اور تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس سے یتیموں کا زیادہ خیال رکھنا بھی ثابت ہوا، کیونکہ عبداللہ کے والد جعفر بن ابی طالب انتقال کر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یتیم بچے عبداللہ کا دل خوش کرنے کے لیے سواری پر ان کو مقدم کیا۔ اگر کسی صحابی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی امر میں نظر عنایت فرمائی تو اس پر اس صحابی کے فخر کرنے کا جواز بھی ثابت ہوا۔ کسی بزرگ کی طرف سے کسی پر نظر عنایت ہو تو آج بھی بطور فخر اسے بیان کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3083 متفق علیہ۔ سائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ہم سب بچے سنیت الوداع تک آپ کا استقبال کرنے کے لیے گئے تھے۔ مجاہدین کا واپسی پر پرخلوص استقبال کرنا سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی مقصد کو بیان فرما رہے ہیں۔ مدینہ کے قریب ایک گھاٹی تک لوگ اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے جایا کرتے تھے، اسی کا نام سنیت الوداع قرار پایا۔ باب ما یقول اذا رجع من الغزو، جہاد سے واپس ہوتے ہوئے کیا کہے۔ حدیث نمبر 3084 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے اور دعا پڑھتے۔ وہ دعا ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے۔ آئبون انشاءاللہ، تائبون، عابدون، حامدون، لربنا ساجدون، صدق اللہ وعدہ ونصر وعبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے اور اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے لیے لشکر کو اسی اکیلے نے شکست دے دی۔ حدیث نمبر 3085 انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بنو لحیان میں جو سن 6 ہجری میں ہوا، اس فان سے واپس ہوتے ہوئے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے سواری پر پیچھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی کو بٹھا لیا تھا۔ اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے۔ یہ حال دیکھ کر ابو طلحہ بھی فوراً اپنی سواری سے کود پڑے اور کہا، اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کچھ چوٹ تو نہیں لگی؟
حضرت نے فرمایا پہلے عورت کی خبر لو۔ ابو طلحہ نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈالا، پھر حضرت صفیہ کے قریب آئے اور وہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد دونوں حضرات کی سواری درست کی۔ جب آپ سوار ہو گئے تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ پھر جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو حضرت نے یہ دعا پڑھی، ہم اللہ کی طرف واپس ہونے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد پڑھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ روایت میں راوی سے ایسا ہو گیا ہے، صحیح یوں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے اس وقت حضرت صفیہ آپ کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ خاتون آپ کو جنگ خیبر ہی میں ملی تھیں جو سن 7 ہجری میں ہوئی۔ جنگ بنو لحیان 6 میں ہوئی ہے، اس وقت حضرت صفیہ موجود نہ تھیں۔ حضرت ابو طلحہ اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر اس لیے آئے کہ حضرت صفیہ پر نظر نہ پڑے۔ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر الفاظ طیبہ آئبونا تائبونا جاری تھے۔ باب سے یہی وجہ مناسبت ہے۔ اب بھی سنت یہی ہے کہ سفر حج ہو یا اور کوئی سفر، خیریت سے واپسی پر اس دعا کو پڑھا جائے۔ عورت کو اپنے مرد کے پیچھے اونٹنی پر سوار کرنا بھی اس حدیث سے ثابت ہوا۔ حدیث نمبر 3086، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ وہ اور ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ام المومنین حضرت صفیہ کو نبی اکرم نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ راستے میں اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور ام المومنین بھی گر گئیں۔ ابو طلحہ نے یوں کہا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اور حضرت کے قریب پہنچ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو حضور کو نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم عورت کی خبر لو۔ چنانچہ انہوں نے کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا، پھر ام المومنین کی طرف بڑھے اور وہی کپڑا ان پر ڈال دیا۔ اب ام المومنین کھڑی ہو گئیں۔ پھر ابو طلحہ نے آپ دونوں کے لیے اونٹنی کو مضبوط کیا تو آپ سوار ہوئے اور سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ کے سامنے پہنچے، یا راوی نے یہ کہا کہ جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی اکرم نے یہ دعا پڑھی، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ باب الصلاۃ اذا قدم من سفر سے واپسی پر نفل نماز بطور شکرانہ ادا کرنا۔ حدیث نمبر 3087، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا پہلے مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نفل نماز وہاں پڑھ لو۔ حدیث نمبر 3088، متفق علیہ۔ یہ روایت عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب کی ہے۔ ان سے ان کے والد عبداللہ اور چچا عبیداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دن چڑھے سفر سے واپس ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سفر جہاد پر یا سفر حج وغیرہ کو بھی قیاس کیا جاتا ہے۔ سفر جہاد پر سفر حج وغیرہ کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔
ایسے طویل سفر سے خیریت کے ساتھ واپسی پر بطور شکرانہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا مسنون ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اسے نصیب فرمائے، آمین۔ باب الطعام عند القدوم، مسافر جب سفر سے لوٹ کر آئے تو لوگوں کو کھانا کھلائے اور دعوت کرے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں جب سفر سے واپس آتے تو ملاقاتیوں کے عبداللہ بن عمر جب سفر سے واپس آتے تو ملاقاتیوں کے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 3089، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے غزوہ تبوک یا ذات الرقا سے تو اونٹ یا گائے ذبح کی، اور دوسری سند سے یہی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا محارب بن دیسار نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اونٹ خریدا تھا 2 اوقیہ اور 1 درہم یا 2 درہم میں۔ جب آپ مقام سرار پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور گائے ذبح کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ مجھے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں، اس کے بعد مجھے میرے اونٹ کی قیمت وزن کر کے عنایت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے، نہ فرض نہ نفل۔ جب گھر پر ہوتے تو بکثرت روزہ رکھا کرتے، اگرچہ ان کی عادت حالت اقامت میں بکثرت روزہ رکھنے کی تھی، لیکن جب آپ سفر سے واپس آتے تو وہ ایک دن اس خیال سے روزہ نہیں رکھتے تھے کہ ملاقات کے لیے لوگ آئیں گے اور ان کی ضیافت ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھائے، اس لیے آپ ایسے موقع پر نفل روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ تہجد ہمیشہ پڑھا کرتے، سنت نبوی سے بال برابر بھی تجاوز نہ کرتے، بدعت سے اس قدر نفرت کرتے کہ ایک دفعہ ایک مسجد میں گئے، وہاں کسی نے الصلاۃ الصلاۃ پکارا تو آپ یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ اس بدعتی کی مسجد سے نکل چلو۔ معاذ کی سند بیان کرنے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ محارب کا سما جابر سے ثابت ہو جائے۔ معاذ کی اس روایت کو امام مسلم نے موصولاً روایت کیا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے کئی جگہ بیان کر کے اس سے بہت سے مسائل کا استخراج کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3090، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں سفر سے واپس مدینہ پہنچا تو نبی اکرم نے مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر مشرق میں سرار ایک جگہ کا نام ہے۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ بعض نے کہا یہ پہلی حدیث ہی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی مناسبت سے اس کو ذکر کر دیا۔ معلوم ہوا کہ سفر سے واپسی پر مسجد میں جا کر شکرانہ کے 2 نفل پڑھنا مسنون ہے، جیسے کہ خیریت کے ساتھ واپسی پر احباب و اقران کی دعوت کرنا جیسا کہ مذکور ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔